کتب بینی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک افادیت ہے. میں خود کتاب پڑھتا ہوں، میرے کتاب پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو اس کی ایک الگ اہمیت ہے اور اس کی اپنی افادیت ہے کہ آپ کو بہت سارے علم آپ کو آتا ہے. کہیں پر آپ کسی بھی لیکچر کے درمیان یا کسی بھی سیمینار میں یا کسی بھی سیشن کے اندر کوئی بات آپ سنتے ہیں تو آپ کو وہ بات یاد آ جاتی ہے جو آپ نے کتاب میں پڑھی ہوتی ہے، اور جب وہ بات یاد آ جائے تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے جو آپ نے کتاب پڑھا تھا. اکثر طلبہ، اکثر اسٹوڈنٹ یہ بات کی شکایت کرتے ہیں ہم کتاب تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم یاد کیسے رکھیں، ہمیں رٹا لگانے سے یاد نہیں ہوتا. آج کل ہم کتابیں پڑھ کر کے کس طرح سے سمجھیں. تو یاد رکھیں، میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ آپ کتاب پڑھ لیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ پوائنٹس ملے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی، اور یہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس مل کر کے آپ کی زندگی کے اندر نکھار آتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر بہتری آتی ہے. یہ آپ کرنا شروع کریں. اور بعض اوقات جو لینگویج کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، لینگویج جو سیکھتے ہیں اس کے درمیان ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس بات وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس ٹاپک ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم کیا بات کریں، ہم کیا سوال کریں، ہم کیا پوچھیں. وہ اس طرح کی شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں، اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں، اگر آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس نالج ہوتی ہے جو اس وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اگر لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی زبان پر آپ سے بول کر رہے ہیں یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی گیدرنگ میں آپ بیٹھے ہوئے، تو آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو سوال کرنے کی کیا طریقے ہیں، کیا نوعیت ہے، وہ آپ کو کتاب پڑھنے ہی سے آئے گا، اس طرح نہیں آئے گا. بلکہ آپ اگر کتاب پڑھیں گے، آپ نے کتاب کو کھنگالا ہوگا، آپ نے کتاب کو پڑھا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو سوال کرنے کا فن پیدا ہوگا. اور اس طرح کے آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر سوشل میڈیا ہی پہ کتاب پڑھتے ہیں تو بہت سارے پیجز ایسے ہیں جس میں کتاب آ رہی ہوتی ہے جس کے اندر بہتر